अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा अन-नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम क़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह व कमा क़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, मुसलमान भाई, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से चंद आयात करीमा तिलावत की है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से एक हदीस पढ़ी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफीक अता फरमाए, आपको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ बोलें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माह मुबारक है, वो माह मुबारक है, वो महीना है, वो बरकत वाला महीना है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 माह पहले ही दुआ फरमाई, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत दे दे और हमें रमजान मुबारक तक पहुंचा दे। ये माह मुबारक है अजीजों, ये वो महीना मुबारक है अजीजों।
جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دعا فرما رہے ہیں. اتنا مہینہ یہ عزت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات میں نے تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے خوف خدا اختیار کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات کو روکے رکھا. نفس نے کہا یہ بھی کام کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، نفس کے کہنے کے مطابق نہیں چلا، نفس کی خلاف ورزی کی. ایک تو اللہ سے خوف کیا، توجہ کریں، ایک تو اللہ سے خوف کیا، دوسری بات اپنے نفسانی خواہشات کو روکے رکھا. اس کو کیا ملے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بندہ اللہ سے خوف بھی رکھتا ہے، نفسانی خواہشات پر عمل بھی نہیں کرتا، اس کو اللہ کے ہاں کیا اجر ملے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کی جگہ ہے، اس کی جگہ جنت ہے. خوف خدا اختیار کرے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دور چلے گئے، جنگل میں چلے گئے اور پیاس لگی. سامنے چرواہا تھا، چرواہا تھا، پانی ہے کہ نہیں؟ پانی نہیں. دودھ ہے؟ نہیں. بکری دے دو مجھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بکری مجھے دے دو اور یہ پیسے لے لو، کہ میں تو چرواہا ہوں، بکری کسی اور کی ہے، بکریاں کسی اور کی ہے. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ پیسے رکھ دو اور ان کو کہنا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا. مالکوں کو کہتے نا بکری بھیڑیا کھا گیا. تو وہ چرواہا ہے، ایک مزدور ہے، ایک جنگلی آدمی ہے. تو کیا جواب دیا اس نے؟ پیسے تو میں رکھ لوں گا، بکری تمہیں دے دوں گا. کیا جواب دیا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ کہتے سبحان اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا. ایک چرواہے کا جواب ہے عزیزو، ایک جنگلی آدمی اس کا جواب ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا. اٹھتے بیٹھتے اگر یہ فکر ہو ہمیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری سن رہا ہے، تو شاید اتنی گناہ نہ ہو. جتنے آج گناہ ہو رہے ہیں شاید اتنے گناہ نہ ہو عزیزو. جب بندے کے سامنے یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کو پتا چلے کہ بھائی یہاں کیمرہ لگی ہوئی ہے، آپ کی حرکات اور سکنات دیکھی جا رہی ہے، تو وہ غلطی کرے گا؟
کیمرہ میں اٹھنا بیٹھنا سارا اس کو آ جاتا ہے. اب ان کو پتا بھی ہے کہ بھئی یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، تو کتنی وہ احتیاط سے بات کرے گا کہ یار مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی حرکت نہ ہو جائے. وہ خالق اور مالک جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ سمیع اور بصیر ہے عزیزوں. اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے عزیزوں. جس نے خوف خدا اختیار کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات کو روکے رکھا، خواہشات کو کچل دیا. ٹچ موبائل جیب میں ہے، اس میں دیکھ سکتا ہے بندہ، ایک ہی لمحے میں غلط منظر دیکھ سکتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ نہیں دیکھوں گا، اس سائٹ میں نہیں جاؤں گا، اس لائن میں میں نہیں جاؤں گا. یہ خوف خدا ہے. اس نے اپنے خواہشات کو روکے رکھا. پھر کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کی جگہ ہے. روزے دار بندہ ہے نا، گھر میں کھانا بھی ہے، پانی بھی موجود ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی، بھوک لگی، کھانا کھائے گا؟ کھانا کھائے گا؟ روزہ ہے نا. اگر اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، توجہ کرنا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بندہ کمرے میں تنہائی میں ہے، الگ بندہ اکیلا رہتا ہے، کوئی دنیا کو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، پھر کھائے گا؟ پھر بھی نہیں کھائے گا. کیوں؟ کیا کہے گا؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تقویٰ ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. یہی تقویٰ ہے عزیزو. اگر کوئی اس کو پیشکش کر دے بھائی 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، پانی پی لو، پانی پی لو، کھانا کھا لو، 1,00,000 کو ٹھکرائے گا. جو وہ بندہ 1,00,000 کو ٹھکرائے گا کہ نہیں مجھے روزہ ہے، میں روزہ نہیں توڑوں گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. کیا اللہ ناراض ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یا اگر کوئی پیشکش بھی کر رہا ہے بھائی 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، روزہ توڑو، روزہ نہیں توڑے گا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہی تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے نا. تقویٰ کوئی اور چیز تو نہیں ہے. یہی تقویٰ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خوف خدا اختیار کرے بندہ اور نفسانی خواہشات کو پیچھے دھکیل دے، اپنے پیٹھ کے پیچھے دھکیل دے، اس پر عمل نہ کرے. اس کو صلہ یہ ملے گا، اس کو نتیجہ یہ ملے گا، اس کو عطیہ یہ ملے گا کہ جنت ہی اس کی جگہ ہے. وہ یہ عطیہ ہے اس کو. یہی تقویٰ ہے عزیزو. دیکھو رمضان مبارک آیا اور مسجدیں بھر گئی. چلو سبحان اللہ. یہاں تک کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، بہت ایسی مساجد ایسے راستوں میں کھڑے ہیں وہاں نمازیں پڑھ رہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں میں یہ جذبہ آ گیا ہے؟ یہ جذبہ ہے کہ بھائی مہمان مہینہ ہے، مہمان مہینے کا اکرام کرنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ گزرا، پورا سال ہی سلامتی کے ساتھ گزرے گا. کیا بات ہے عزیزو. رمضان مبارک میں ادب احترام کرے، رمضان مبارک میں کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، رمضان مبارک میں کوئی غلط کام نہ کرے. اگر رمضان مبارک میں ایسا کیا، پورا رمضان احترام کے ساتھ گزرا، ادب کے ساتھ گزرا، تو انشاءاللہ العزیز پورا سال ہی سلامتی کے ساتھ گزرے. رمضان مبارک میں آدمی گناہوں سے بچا رہا تو پورا سال ہی بچا رہے گا، تو پورا سال ہی بچا رہے گا.
اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، بے پایا اللہ کی رحمت ہے اور برس رہی ہے۔ الا هل من مستغفر فاغفر له، یہ آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی گنہگار، ہے کوئی گنہگار توبہ کرنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، ہمیں پکارے، ہم اس کو معاف کر دیں، ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ کوئی ایسا بیمار ہے جس بیماری میں مبتلا ہے، مجھے پکارے، میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ کوئی ایسا ہے جس کا رزق تنگ ہو، علام مسترزق، ہے کوئی جس کا رزق تنگ ہو، مجھے پکارے، میں اس کا رزق کشادہ کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور میں اس کے باوجود بھی کوئی مسجد میں نہیں آیا، اس کے باوجود بھی رمضان مبارک کا احترام نہیں کیا، چانس کا فائدہ نہیں لیا۔ بھائی چانس ملی ہے تمہیں، یہ چانس ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ اور رمضان مبارک آ گیا، جو کم از کم جو گزرا ہوا سال ہے، جو گزرا ہوا رمضان مبارک، اس میں ہم نے احترام نہیں کیا تھا، ہم نے روزے توڑے تھے، ہم نے روزے کھائے تھے۔ کم از کم اس مہینے میں بھی، یہ جو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چانس دے دی، اس مہینے ماہ مبارک میں تو ہم احترام کریں۔ واللہ اعلم، واللہ اعلم اگلا رمضان مبارک ہم دیکھے یا کیا نہ دیکھیں۔ وہ ساتھی جو ہمارے دوست تھے، ہمارے عزیز و اقارب تھے، گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، دیکھ رہے تھے، آج رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو کم از کم اتنا تو آدمی خیال کرے، آج وہ چلے گئے، کل ہم بھی چلے جائیں گے، ہم بھی جائیں گے عزیزوں۔ بلاوا تو آنے والا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس سال نہیں تو دوسرے سال، بلاوا تو آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو جتنا بھی بندہ گنہگار ہے وہ آدمی مایوس نہ ہو جائے، نا امید نہ ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو چکے ہیں اور اپنی گزشتہ ماضی کے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، کیا معافی ملے گی؟ کیا معافی ملے گی؟ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ذکر کیا کہ میری بیٹی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، زندہ قبر زندہ درگور کیا تھا، مجھے معافی ملے گی؟ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑنا، اتنی محبوب بیٹی تھی، اتنی پیاری تھی کہ جب میں کھدائی کر رہا تھا مٹی مجھے کپڑوں میں لگ رہی تھی تو وہ کپڑوں کے سے مٹی صاف کر رہی تھی۔ جو سبحان اللہ، ایسی بیٹی کو، اتنی پیاری بیٹی کو زندہ درگور کیا۔ صحابہ کرام افسر ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، جب تو مسلمان ہو گیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جب تو اسلام لا چکا ہے
اسلام لے آیا ہے تو سارے گناہ وہ جاہلیت کے جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. توبہ طائب اللہ بندہ پہلی چوری بھی تھی، پہلے ڈاکہ زنی بھی تھی، پوری غلط کام بھی کیے تھے، اب اللہ کے راستے میں آ گیا، اب دینداروں کے ساتھ محبت ہو گئی، اب اللہ والوں کے ساتھ محبت ہو گئی، اب مسجد میں اٹھنا بیٹھنا مسجد میں ہے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ہے، جس نے توبہ کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. التائب حبیب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. جس نے توبہ کی، جب بندہ گناہ کرتا ہے عزیزو تو گناہ پر چار گواہ ہوتے ہیں. کتنے؟ چار گواہ گناہ پر. جس نے گناہ کا کام کیا چار گواہ اس کے اوپر گواہی دیں گے. وہ چار گواہ بھی ایسے مضبوط ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جرح بھی نہیں کر سکتا. الیوم نختم علی افواہہم، قرآن پاک فرمایا زبان پر اللہ تعالیٰ منہ پر مور لگا دیں گے. ایک ایک عضو بول پڑے گا کہ مجھ سے گناہ کا کام کرایا، ایک ایک عضو بات کرے گا کہ گناہ کا کام کیا. اپنے گھر کا بندہ جو گواہی دے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. گھر کا گواہ ہے نا، گھر کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں کہ گناہ کا کام کیا. زمین بھی گواہی دے گی، جہاں گناہ کا کام کیا وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ اس نے گناہ کا کام کیا. کتنے گواہ؟ دو ہو گئے. تیسرے وہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ گناہ کا کام کیا. کتنے گواہ؟ تین گواہ. چوتھا اور آخری گواہ وہ صحیفے بھی گواہی دیں گے کہ گناہ کا کام کیا. تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں نکلتی ہے. تو زمین بھی گواہی دے رہی ہے، توجہ کریں، کہ گناہ کا کام کیا. اعضاء بھی گواہی دے رہے ہیں، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، صحیفے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اس بندے نے گناہ کا کام کیا. تو بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں بندہ توبہ کیا، بندے نے اب پشیمان ہو گیا، اب وہ آنسو بہا لیے، اب وہ ندامت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. پشیمان تو ہو جائے، اقرار تو کر لے، اعتراف تو کر لے. کسی اللہ والے نے عجیب بات کہہ دی، عجیب جملہ کہہ دیا. فرمایا کہ وہ میسج آتا ہے نا، موبائل میں ایک میسج آ گیا، ایک میسج لگا نا، آپ نے اس کو کاٹا نہیں، آپ نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، چلے نہیں. اب ایک میسج ایسا آیا کہ آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا آپ نے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. چلو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. دنیا میں اگر چوری کرے، کوئی زنا کرے، کوئی کسی نے واردات کی، دنیا میں وہ موجود ہے، دنیا میں گواہی دینے والے موجود ہیں کہ اس نے گناہ کا کام کیا. تھانے میں وہ کاغذات رپورٹ وہ موجود ہے، کورٹ میں موجود ہے کہ فلاں سال میں فلاں وقت میں اس بندے نے یہ گناہ کا کام کیا تھا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کورٹ میں موجود ہے نا، تھانے میں اس کی تاریخ موجود ہے. چاہے کہ ابھی جنید بغدادی ہو گیا، بہت بڑا اللہ والا بن گیا، نیک صالح بن گیا ہے، لیکن اس کا ماضی جو تھا، ماضی داغدار تھا. جو اس کا ماضی داغدار تھا.
اس کی رپورٹ ساری تھانے میں موجود ہے، اس کی رپورٹ ساری کورٹ میں موجود ہے. اب تو گناہ سے تو توبہ کر لی لیکن موجود ہے، لیکن موجود، چوری کی تھی، قتل کیا تھا، ڈاکہ زنی کی تھی، لیکن تھانے میں موجود ہے. چاہے کہ ابھی اللہ والا بن گیا، وہ تھانے میں اس کی رپورٹ موجود ہے، کورٹ میں اس کی تاریخ موجود ہے، رپورٹ موجود ہے کہ اس بندے نے گناہ کا کام کیا، غلط کام کیا. اللہ کے ہاں یہ معاملہ ہو جاتا ہے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ ہو گیا. اب بندے نے گناہ کا کام کیا تھا، اتنے بڑے گناہ کیے تھے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، آسمان تک گناہ ہی گناہ ہے. اب جب بندے نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا ریکارڈ ہی ختم کر دیتے ہیں، سارا ریکارڈ ہی ختم. کیسے؟ وہ زمین سے مٹا دیتے ہیں، وہ جو زمین میں لکھا ہوا تھا، زمین گواہی دے رہی تھی، زمین سے مٹا دیتے ہیں، فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں. جو ہے سبحان اللہ، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں. اب ایسا ہو گیا، اب کمل لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے بندے نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ آتی ہے. ان اتیتنی شبرن اتیتک ذراعن، اے میرے بندے تو ایک بالش آئے گا تو میری رحمت ایک ہاتھ آئے گی. تو اگر ایک ہاتھ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دو ہاتھ آئے گی. اگر تو چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑتی ہوئی تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. چھوٹا بچہ ہے نا، وہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو والدین اس کو چلنا سکھا دیتے ہیں. تو چلنا بھئی آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، اور گرنے لگتا ہے تو والدین اس کو پکڑتے نہیں پکڑتے تب چلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اگر گر پڑتا ہے تو لپٹ کر اس کو اٹھا دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہے عزیزو. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کہ بندہ قریب تو آ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے، جو مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق دے دی اللہ تعالیٰ نے، اس پر آدمی کہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی، کون؟ الحمدللہ. یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے عزیزو. یہ مسجد میں آنے کی توفیق اللہ نے دی ہے. ورنہ بہت سے ایسے بھی تھے جو مسجد سے باہر تھے، بہت سے ایسے بھی تھے جو روزے جنہوں نے نہیں رکھے تھے، جنہوں نے رمضان مبارک کا ادب نہیں کیا تھا، جو بہت سے ایسے تھے جو ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، روزے نہیں رکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تراویح پڑھنے کی توفیق دی عزیزو. بہت سے ایسے تھے جو تراویح سے غافل تھے عزیزو. یہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی، اتنی مہربانی فرمائی. جو وہ شخص، وہ بندے جو رمضان سے پہلے مسجد میں آنے سے کتراتے تھے، رمضان مبارک کی وجہ سے مسجد میں آنے لگے. جو رمضان مبارک سے پہلے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تراویح پڑھ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نا، یہ اللہ کی توفیق ہے یہ. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا عزیزو، جس طرح رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ گزرا تو پورا سال ہی سلامتی کے ساتھ گزرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں مومنوں کو عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے مومنو، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر.
سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے. روزہ رکھو تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے. تو روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتی ہے، جو روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتی ہے، جس طرح میں نے پہلے ہی عرض کر دیا عزیزو. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.